6 کی جگہ 5.5 پہ مان جاؤ اور یہ بھی 5.5 پہ مان جائے اور صبح کر لو تو جھگڑا ختم ہو جائے. گھاٹ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے 5.5 جگہ پہ نارے دے دیے. دکاندار کو تکلیف ہوئی اور اس نے زبان سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ میری ثالثی پر راضی ہو چکا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے جتنے درہم ہی بنتے تھے جس میں سے وہ آدھا درہم کھا گیا ہے اور اس کا سبب میری ثالثی ہے. یعنی میری ثالثی کی وجہ سے اس کا آدھا درہم یہ کھا گیا. اب تھوڑا سمائے تو ہو گئے بولو چلے گئے. میں جب اس دنیا میں آیا تو وہی آدھا درہم اب سانپ بن کر آ رہا ہے مجھے بچنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ وہی کب تک؟ جب تک وہ دکاندار مجھے نہ بخشے، جب تک وہ نہ بخشے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم عمل کی دنیا ہے اور وہ عالم اسی عمل کو عملی شکل میں دیکھنے کی دنیا ہے. جنت ہے تب بھی، جہنم ہے تب بھی. جہنم کی اگر ایندھن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں آگ کی صورت میں، وہ آگ کیا ہے؟ وہی جو ہمارے اندر چلا ہوا ہے. ہمارے اندر یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے، غضبناک ہم ہوتے ہیں، تو غضب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم گرم ہوتا ہے. یعنی جسم گرم ہوتا ہے، چہرہ سو ہوتا ہے. آپ آگ کے سامنے دیکھتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ اندر کی آگ ہے، یہ باہر کی آگ ہے. فرق سمجھ تو ہے. اندر کی آگ غضب ہے. اس غضب کو انسان کنٹرول کر لے تو اپنے جہنم کی آگ کو اسے کنٹرول کر لے. اگر آزاد چھوڑ دے تو اس غضب کے اظہار کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. زبان سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. آنکھوں سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. چہرے کی ذات سے دوسرے کو جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. جہنم کی شعلہ ہے. اور یہی کیفیت ادھر سے ایک مسکراہٹ کی ہے. جب انسان مسکرا کر محبت سے کسی بچے کے سر پر، خصوصاً یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ایک مسکراہٹ اور ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنے بال اس بچے کے سر پہ تھے جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے. واہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمل ہے. یہ عمل، اس عمل کی دنیا کون سی ہے؟ یہ جہاں پر مرنے کے بعد دروازہ بند. اس کے بعد اولیاء کہتے ہیں کہ ہم نے جب عالم برزخ کے بعد اولیاء کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ ایک عمل خیر جیسے درود ہے، درود پڑھ لیں، لیکن اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ کہا جاتا ہے درود پڑھنے کی دنیا وہ تھی، وہاں پر پڑھ کے آنا چاہیے. واہ واہ. یہ دنیا اس دنیا میں کیے ہوئے عمل کا، عمل کو پانے کی دنیا ہے. وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. ادھر آپ کا مقصد ہے جہاں پر اس اکاؤنٹ سے سارے پیسے منتقل ہو چکے ہیں. اب یہاں سے آپ جمع نہیں کر سکتے. اس لیے عزیزان، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمیں مجالس میں ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، چاہے خطیب ہو، عالم ہو یا کوئی اور، جو اس دنیا میں بھی ہمیں ہلائے اور اس دنیا کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داریوں کو واضح کرے کہ وہاں پر ہمیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا. مرتا ہے ذرا تصور کر سکتے ہیں. ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک میت سے پوچھا گیا کہ تم عالم برزخ میں ہو، برزخ میں اس وقت کس حال میں ہو؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے 90 سال ہو گئے ہیں. 90 سال، لیکن 90 سال پہلے وہ جو موت کی تلخی تھی وہ تلخی اب تک میرے وجود پر حاوی ہے. اللہ. موت کی تلخی، یہ موت کی تلخی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے نہیں، اس کے لیے جو آلودہ ہے، اس کے لیے جو اپنی زندگی پاک گزارتا ہے، اس کے لیے لذت ہی لذت ہے. اس کی روایات بتاتی ہیں کہ جب ایک نیک اور مومن انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ ریشمی لباس پہن رہا ہو
واہ واہ ایک نیا لباس پہنتا ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک گناہگار فاسق کے لیے وہ ایسی جیسے اس کی کھال اتاری جا رہی ہو، ایک مہنگا لباس اتار رہا اور ایک کٹی کھال اتر رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں دونوں کی کیفیات میں کیا فرق ہے، ان کیفیات میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی فسق و فجور کا عمل اور اس کا نیک وہ عمل جو اس کو پاکیزہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ یہ دنیا اس عمل کی دنیا ہے۔ امیر المومنین کا ایک کلام سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ تھکے ہوئے ذرا سلوات مجھے کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل تھکے ہوئے لوگوں کی سلوات دی، اور جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات مجھے کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کا ایک جملہ، مختصر سا جملہ، مختصر سا، لیکن انسان کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ بے شک فرمایا لو تکاشفتم ما تدافعتم، ایک جملہ، اگر تم کشف ہو جاؤ، کشف کا کیا مطلب ہے؟ پردہ ہٹ جائے، پردہ ہٹ جائے۔ لو تکاشفتم، ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ، ما تدافعتم، تمہاری لاشیں پڑی ہوگی، دوسرا دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ دفنانے کے لیے تیار۔ وجہ مثال سے خود سمجھ آئے گا۔ آپ یہاں سے نکلے، ویسے بھی سوال میں خنزیر ہوتا ہے، بے شک کہیں پر کوئی مرا ہوا خنزیر آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس مرے ہوئے خنزیر کے بدبودار بدن کی طرف جاتے ہیں یا کہیں کترا کر رستہ بدل کے دور سے نکل جاتے ہیں؟ دور سے نکل جاتے۔ دور سے۔ کیوں؟ آپ کو گھن آتی ہے، کیوں؟ امیر المومنین یہی فرماتے ہیں لو تکاشفتم ما تدافعتم، اگر کشف ہو جاؤ تو ایک دوسرے کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے۔ ہماری تمام برائیوں کے باوجود اس نے ہمارے تمام عیوب پر پردے ڈالے ہیں، بے شک تمام عیوب دوسروں سے چھپائے ہیں اور مجھے اچھا بنا کر پیش کیا۔ ہر ایک میرے بارے میں کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے۔ جب میں گزر جاتا ہوں تو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ اندر کا حال وہ جانتا ہے، بے شک وہ جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے۔ جب وہ جاننے کے باوجود پردہ ڈالتا ہے تو کیا مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں سنی ہوئی بات پر بھی لوگوں کے درمیان واٹس ایپ کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، محفلوں میں بیٹھ کر اس کی آبرو، اس کی عزت کو نیلام کر کے اس کو بے عزت کروں اور اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے کھول دوں؟ واہ واہ کیا اللہ اس پر راضی ہے؟ نہیں یہ بیماری ہم سب کی بیماری ہے، بے شک اور خصوصاً عورتوں کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بیماری جو اللہ جانتے ہوئے اپنے گناہگار بندے کے عیوب پر پردے ڈالتا ہے، وہ اللہ کبھی راضی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور بندہ ان عیوب کو کھولے، کبھی راضی نہیں۔ اگر وہ عیوب میرے کھل جائے تو اب آپ اس لیے اللہ کی عنایات دیکھیں، اس کی رحمت کا اظہار دیکھیں۔ جب میں مرتا ہوں، آپ کوئی اور کسی کی موت آتی ہے، جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ تکبیرات کہتے ہیں اور تکبیرات کہہ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم خدایا انا ہم نے لا نعلم منہ الا خیرا، ہم نے اس شخص میں جس کی لاش ہمارے سامنے ہے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں 50 سال سے بندہ غیبت کرتا تھا، بندہ جھوٹ کہتا تھا، بندے فلان کا مال کھایا تھا، بندے نے فلان ظلم کیا تھا۔ خدا کہتا ہے موت کے بعد بھی نہ صرف اس کے عیوب کھولنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہاں پر تم جھوٹی گواہی دو اور کہو کہ خدایا میں نے اس کا کوئی عیب نہیں دیکھا، دیکھا تو صرف اور صرف خیر دیکھا اور اچھائی دیکھی۔ وہ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے،
بے شک اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ کہتا ہے یہ گواہی دو. میں کہوں یا اللہ یہ تو جھوٹی گواہی ہے. وہ کہتا تمہیں کیا ہے؟ میرا بندہ بچ جائے گا. اللہ میرا بندہ بچ جائے گا. 40 مومن جب کسی ایک میت کے بارے میں اس طرح سے گواہی دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان 40 کو اس کی برائیوں کا نہیں معلوم تھا تو میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. وہ کریم ہوگا, وہ کریم. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جنازے میں بھی جھوٹی گواہی ہو گئی. تمہیں معلوم ہے اس نے یہ کیا لیکن کہو اللہ